شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے روایت کی ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص تھا جو ہمیشہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو تکلیف دیتا اور آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہتا تھا۔ جب حضرت علیہ السلام کو دیکھتا تو حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کو گالی دیتا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی متعلقین میں سے کچھ لوگ کہنے لگے، یا حضرت ہمیں اجازت دیجئے ہم اس شخص کو قتل کر دیں۔ آپ نے انہیں سختی سے منع کیا اور انہیں جھڑک دیا اور پوچھا وہ شخص کہاں ہے؟ عرض کیا گیا مدینہ کی فلاں طرف زراعت میں مشغول ہے۔ حضرت علیہ السلام سوار ہوئے اور مدینہ سے اسے دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب پہنچے تو وہ اپنے کھیت میں کھڑا تھا۔ حضرت علیہ السلام اپنی سواری پر اس کے کھیت میں داخل ہو گئے۔ وہ چلانے لگا کہ ہماری زراعت کو خراب نہ کرو اور اس راستہ سے نہ آؤ۔ حضرت جس طرف جا رہے تھے اسی طرف چلتے رہے، یہاں تک کہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور اس سے کشادہ روئی کے ساتھ بات کرنے لگے۔ اس سے سوال کیا تو نے اس کھیت پر کتنا خرچ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ 100 اشرفی۔ آپ نے فرمایا کتنی امید ہے کہ تجھے اس سے منافع مل جائے گا؟ تو اس نے کہا میرا اندازہ ہے کہ مجھے 200 اشرفی آمدنی حاصل ہوگی۔ بس آپ علیہ السلام نے کیسا زر نکالا جس میں 300 اشرفیاں تھیں اور اس کو دے دیں اور فرمایا اسے لے اور تیری زراعت بھی تیرے لیے ہے اور خدا تجھے اس سے اتنی ہی روزی دے گا جس کی تو امید رکھتا ہے۔ وہ شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے آپ علیہ السلام کے سر کا بوسہ لیا اور حضرت علیہ السلام سے درخواست کی کہ اس کی خطاؤں کو معاف کر کے اسے درگزر فرما دیں۔ تو حضرت علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور واپس تشریف لائے۔ پھر اس شخص کو مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ جب اس کی نگاہ حضرت علیہ السلام پر پڑی تو کہنے لگا خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں قرار دے۔ اس کے ساتھیوں نے اس سے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو پہلے تو کچھ اور کہتا تھا مگر اب کچھ اور کہنے لگا ہے۔ تو اس نے کہا تم نے سنا ہے جو میں نے کہا، پھر سنو۔ بس اس نے آپ علیہ السلام کو دعا دینا شروع کی۔ اس کے ساتھیوں نے اس سے جھگڑا کیا اور وہ بھی ان سے جھگڑتا رہا۔ بس حضرت علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا کون سا طریقہ بہتر ہے، وہ جو تمہارا طریقہ تھا جو تمہارا ارادہ تھا، یا وہ طریقہ جو میں نے اختیار کیا ہے؟ میں نے اپنے احسان و اخلاق کے ذریعے اس کی اصلاح کر دی اور اس سے اس کے شر کو دور کر دیا ہے۔ انسان کی شناخت ہمیشہ اس کے اخلاق اور کردار سے ہوتی ہے۔ جس کا اخلاق بہترین ہوگا اس کے ساتھی اور دوست بھی زیادہ ہوں گے۔ اسی لیے خدا نے انسان کی ہدایت کے لیے جتنے بھی ہادی بھیجے تمام کے تمام اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ انسان کو اپنے اخلاق کے ذریعے مقام و منزلت ملتی ہے اور بہترین اخلاق ہی باعث بنتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت اور اس کی عمر طولانی ہو۔ بیہودہ اور بری باتوں سے پرہیز کریں اور اچھے اخلاق کی طرف میل ہوں، کیونکہ بہترین ساتھی اچھا اخلاق ہے، اور ہر مقام و جگہ پر اخلاق حسنہ کے حامل افراد کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اخلاق حسنہ کو اپنائیں۔ خدا سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں بہترین اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔